السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ شعراء لفظی معنی گرامر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بھی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ بات چل رہی ہے، یہ اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ پہلے کی کتابوں کو ہم یقین کرتے ہیں، اب یہ قرآن پر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ کے صفات کو پہچانتے تھے، قرآن کو پڑھ کے بھی تھے، پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے بارے میں یہ ہے آج کی آیت۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نہیں مان رہے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ انہی کے قوم میں سے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں آپ کو نبی۔ 40 سال تک انہی کے قوم میں رہے اور پھر وہ عرب میں پیدا ہوئے اور وہاں کی زبان جانتے تھے۔ جو اہل مکہ یہ عربی جانتے تھے، وہی زبان بول رہے ہیں۔ اور آپ امی تھے، آپ کہیں پر جا کے پڑھے نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے، یعنی یہ عرب میں سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنے نا، تو عرب کو چھوڑ کر کسی اور زبان کے شخص پر اتارتے قرآن کو، تو بھی یہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما دیے۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ روڈ ورڈ مادے کے ذریعے سے، ولو اور اگر، نزلناہ نزلہ یعنی نازل کیا، اس کو، نزلناہ ہم نے نازل کیا ہو اس کو، کس کو؟ قرآن شریف کو، قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر، اعلیٰ پر بعض الاعجمین کے بعض پر، یعنی اجمی شخص پر، بعض اجمیوں پر، یعنی عربی جو نہیں جانتے، دوسرے ملک کے ہے، دوسرے مذہب کے ہے، اگر ان پر اتارتے تو بھی یہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ہٹیلے لوگ تھے۔ تو یہ کہہ رہی ہیں ولو اور اگر، نزلناہ نون زالام اس کا روٹ ہے، اعلیٰ پر بعد با عین ضاد اس کا روٹ ہے، اعجمیین عین جیم میم، عجم یعنی یہ عربی چھوڑ کر دوسری زبان کو عجم کہتے ہیں۔ چلیے اب دوسری آیت پہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ بس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تو اس کو ماننے والے نہیں تھے۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں روڈ ورڈ کے ذریعے سے۔ فقرأہ یعنی قرأ، قاف را حمزہ اس کا روڈ ہے، پس اس کو پڑھتے یعنی قرآن کو پڑھتے، علیہم ان پر، اعلیٰ پلس ہم ان پر، یعنی ان لوگوں پر، یہ مکے کے لوگوں پر، ماں جو کانو تھے، کاف و نون کون، بھی ہی اس پر، مؤمنین نہیں مان لانے والے تھے، حمزہ میم نون امن نہیں مان لانے والے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ انہی کے نسل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنا، اور دوسری نسل میں سے آئے نا، تو اسی لیے بنو اسماعیل میں سے آئے تھے وہ، تو وہ اسی لیے نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف فرما رہے ہیں۔ اب آگے کی آیت میں دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔
اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس کا انکار کو داخل کر دیا۔ اب گنہگار کہہ رہے ہیں، یہ تو مسلمان تھے مگر وہ انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مجرم قرار دیے، گنہگار قرار دیے، کیونکہ وہ نہیں مان رہے نا، تو اسی لیے کذالک، اس کا روٹ کی طرف چلتے ہیں، کذالک، اسی طرح، سلکھناہ، سین لام کاف، سلکھناہ، اس کے میننگ یہ ہے کہ اس طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا، انکار کو، یعنی انکار کیے وہ لوگ، سلکھناہ فی قلوب، قلب کی جمع ہے قلوب، ان کے دلوں میں، المجرمین، مجرم ہے یہ، قلوب قاف لام با، قلب اس کا روٹ ہے، اور مجرمین جیم را میم، جرم کرنے والے ہے، ان کے دلوں میں یہ اثر نہیں کرتی، اور وہ تو جرم کرنے والے ہیں، گنہگار ہے۔ اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیے، وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ اب دوسری آیت پہ چلتے ہیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کرے ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یؤمنون، نہیں مان لائیں گے وہ، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، بھی ہی اس پر، یعنی بھی کی ضمیر کہاں پر جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف جا رہی ہے، قرآن کی طرف، بھی ہی اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یرعو، را یعنی دیکھنا، را حمزہ یا را یعنی دیکھنا، یہاں تک کہ یرعول، یہ کہ دیکھے وہ، عذاب، عین زال با، عذاب کو دیکھے وہ، علیم دردناک، جب تک وہ دردناک عذاب کو نہیں دیکھے وہ دیکھتے ماننے والے نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو اب آگے کہہ رہی ہیں دوسری آیت میں کہ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ جب عذاب کو دیکھیں گے وہ تو کہیں گے فیاتیہم، یہ کہ آئی ان کے پاس، بغدتاً، اس کا روٹ لے کر چلتے ہیں، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فیقولو، جی ہاں، یہاں پر اس کا روٹ دیکھیے کہ بعذابنا، کہ فیاتہم، نہیں آئی ان کے پاس، بغدتاً، اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، نہیں شعور رکھیں گے، اچانک ان کے پاس عذاب آئے گا، یعنی عذاب کا عذاب، موت ہی آ جائے گی ان کو، یہ بھی تو ایک عذاب ہے نا، عذاب آ جائے گا یعنی موت آ جائے گی، یا ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ میں لے لیں گے، وہ ماننے والے نہیں ہیں، نہیں مان لانے والے ہیں وہ جب تک، اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے والا بنائے تو وہ نہیں مان لانے والے۔ تو یہی آج کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اوپر سے دیکھیے ریکیپ کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم اس کو نازل کرتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ، کہ اگر اجمی شخص پر قرآن نازل کرتے تو وہ نہیں مانیں گے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو بھی وہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیے، اور آپ ان کو پڑھ کر سنائیں گے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کتنا بھی بول لو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیے، اور وہ مجرم ہے، ان کا دل جرم کرنے والا ہے، نہیں مان لائیں گے جب تک کہ وہ عذاب نہیں دیکھے، اگر عذاب بھی ان کو دکھا دیا جائے گا تو وہ مہلت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیجیے، ہم ایمان لا لیں گے، ہم سرکشی نہیں کریں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار دیے ان کو اجازت دنیا میں جانے کی، اب بارہا نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ دنیا میں جانے کے بعد بھی نہیں مانیں گے۔ چلیے میرا سبق ہو گیا ہے، چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔